مخالفت ہوئی اور جب حجاج کا اقتدار ہے اور جب حجاج نے محاصرہ کیا مکے کا تو عبداللہ ابن زبیر سب سے پہلے اپنی اماں کی خدمت میں آئے، بی بی اسماء کی خدمت میں آئے اور آگے کہا کہ اماں جان آج وہ وقت آ چکا ہے کہ پورے مکے کے باہر حجاج کی فوجیں ہیں، انہوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا اور اب میرے سامنے دو راستے، یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور جو چاہتے ہو لے لو، اقتدار چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، جو چیز تم اپنے منہ سے مانگو گے ہمیں قبول ہے، لیکن تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہماری تائید کرو، اور اگر نہیں کرتے ہو تو پھر ہم تمہیں بری طرح سے قتل کریں گے اور سزائے موت دیں گے۔ تو کہا کہ اماں جان اب میرے سامنے یہ دو راستے ہیں اور میرے ساتھی جتنے تھے وہ تقریباً مجھے چھوڑ چکے، تو جب میرے ساتھی نہیں ہیں تو میں مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں، میں ان کی فوجوں سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ تو یہ بی بی اسماء ہیں، آپ اندازہ کریں، کہتی ہیں کہ یا ابنی، اے میرے بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ جس راستے پہ تم ہو یہ اللہ کے نزدیک حق ہے؟ تم نے کہا کہ ہاں اماں جان، اس پہ مجھے یقین ہے کہ جس راستے پہ میں کھڑا ہوں بالکل صراط مستقیم ہے، حق ہے، اور میرے دشمن جو ہے وہ غلطی ہے۔ تم نے کہا بیٹا جب حق پہ ہے تو پھر ساتھیوں کو کیا دیکھنا ہے؟ پھر آدمی صراط مستقیم پر ہو اور حق پہ ہو چاہے اکیلا ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسے ہر لحاظ سے قربانی دینی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا عبداللہ ابن زبیر نے، کہنے لگے کہ اماں جان ایک بات ہے، قربانی سے تو میں نہیں گھبراتا، اللہ کے راستے میں موت سے بھی نہیں گھبراتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ حجاج بہت بڑا ظالم ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ مجھے قتل کرے گا، یہ مجھے مسلح بھی کریں گے اور مجھے پھانسی پہ بھی لٹکائیں گے اور میری ہر بے حرمتی کریں گے، بس اس بات کا مجھے فکر ہے، اور میں اللہ کے راستے میں مر جانا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تو بی بی اسماء کا حوصلہ دیکھیں، یہ تصور کر لینا تو بڑا آسان ہے نا، لیکن اس مجاہدہ کو دیکھیں، اس مسلمہ کو دیکھیں، اس مومنہ کو دیکھیں، کہنے لگی کہ بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جائے تو بعد میں لٹکا کے اس کا چمڑا اتارا جائے تو بکری کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اصل بات تو اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا ہے، جب تم قربان ہو جاؤ گے، پھانسی بھی چڑھ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں حوصلے میں آیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں کسی لالچ میں آنے کے لیے تیار نہیں، آخری دم تک میں مقابلہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں انہیں شہید کیا گیا اور شہید کرنے کے بعد انہیں پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ اور اب اندازہ کرو کہ ایک اور امتحان سے بی بی اسماء گزرتی رضی اللہ تعالی عنہا، کہ بی بی اسماء کو پتہ لگ گیا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، اور صرف شہید نہیں کر دیا، انہو صلبا، اسے پھانسی میں لٹکایا گیا، اور وہ حجاج آتا ہے بی بی اسماء کے دروازے پہ اور آ کے کہتا ہے کہ اسماء، چونکہ تم اخت عائشہ ہو، چونکہ تم اخت امہات المؤمنین ہو، چونکہ تم ابی بکر کی بیٹی ہو، اور مجھے اپنے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر سے تو ہمارا جھگڑا ہے لیکن بی بی اسماء سے تو نہیں ہے، لہذا دیکھا تمہارا بیٹا اگر ضد نہ کرتا تو ہم اس کو اس حال پہ نہ پہنچاتے۔ تو بی بی اسماء نے کہا کہ حجاج، میں نے بھی حضور پاک سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا یخرج من بنی ثقیف کذاب و مبیر، کہ بنو ثقیف قبیلے سے ایک سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اور ایک سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ سب سے بڑا جھوٹا مختار تھا اور سب سے بڑا ظالم تو ہے۔ حجاج کو یہ جواب دینا بی بی اسماء، اس نے کہا اچھا دیکھو نا، پھر میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ ٹھیک کیا ہے؟ تو کیا جواب دیتی ہے؟ فرماتی ہیں افسدت دنیا وافسد آخرتک، تم نے میرے بیٹے کی زیادہ سے زیادہ دنیا خراب کر دی کہ اس کو دنیا میں زندہ نہ رہنے دیا، لیکن اس نے تو حجاج تیری آخرت برباد کر دی، تو ایک صحابی کا قاتل بن گیا ہے، تو تم سے تو زیادہ انتقام میرے بیٹے نے لیا ہے۔ تو حجاج ناکام ہو کے بالکل ذلیل و خوار ہو کے بی بی اسماء کے دروازے پہ لوٹا، اور اسی بڑھاپے میں بی بی اسماء نے ہاتھ میں عصا پکڑا، ٹیک لگاتے ہوئے اس مقام پہ آئیں جہاں بیٹا سولی پہ لٹکا، اس مقام پہ آ کے دور دور سے دیکھا اور کہا رحم اللہ، اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو، میرے سوار تم ابھی بھی گھوڑے سے نہیں اترے ہو، ابھی تک تم اپنی سواری سے نہیں اترے ہو۔ اور اس کے بعد جب بی بی اسماء نے یہ کہا تو خدا کی شان ہے کہ جو بندہ بھی وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ علیکا ولعن من صلبکا، کہ اے عبداللہ ابن زبیر، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، اور جن لوگوں نے تجھے قتل کیا اور پھانسی دی ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔
تو حجاج کو پتا چلا کہ تو کروڑوں لعنتیں مجھ پہ شروع ہو گئی ہیں اللہ کے، انہوں نے کہا جلدی سے اتار. تو اس نے اس کے بعد اتارنے کا حکم دیا. لیکن بی بی اسما اپنے صبر پہ، اپنے مقام پہ، اپنی عظمتوں پہ، اپنی استقامت پہ ہمیشہ قائم رضی اللہ تعالی عنہا ورضاہا. تو اسلام نے ان جلیل القدر مسلمات کی زندگی اور تاریخ ہمارے سامنے رکھی. ابھی تک تم اپنی سواری سے نہیں اترے ہو. اور اس کے بعد جب بی بی اسما نے یہ کہا تو خدا کی شان ہے کہ جو بندہ بھی وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ علیکا ولعن من صلبکا، کہ اے عبداللہ ابن زبیر تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، اور جن لوگوں نے تجھے قتل کیا اور پھانسی دی ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہو. تو حجاج کو پتا چلا کہ تو کروڑوں لعنتیں مجھ پہ شروع ہو گئی ہیں اللہ کے، انہوں نے کہا جلدی سے اتار. تو اس نے اس کے بعد اتارنے کا حکم دیا. لیکن بی بی اسما اپنے صبر پہ، اپنے مقام پہ، اپنی عظمتوں پہ، اپنی استقامت پہ ہمیشہ قائم رضی اللہ تعالی عنہا ورضاہا. تو اسلام نے ان جلیل القدر مسلمات کی زندگی اور تاریخ ہمارے سامنے رکھی. اور اسی طرح صحابیات میں سیدہ فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا. یہ فاطمہ بنت الخطاب پتہ ہے کون ہے؟ حضرت عمر کی بہن، کیونکہ عمر بن الخطاب. اور یہ فاطمہ کون ہے؟ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا. خاندان قریش کی ایک عظیم عورت، خاندان قریش کی ایک یعنی شان والی بی بی ہے، بے اعتبار نسب کے، بے اعتبار حسب کے، بے اعتبار جمال کے، بے اعتبار کمال کے، کہ اس کے بعد ان کا رشتہ جو ہے وہ حضرت سعید سے، حضرت سعید ابن زید. اب خدا کی شان یہ ہے کہ سعید ابن زید کی دوستی جو تھی وہ خباب ابن الارت. تو حضرت سعید ابن زید جو ہے وہ خباب ابن الارت کے تبلیغ کرنے سے اور دعوت دینے سے مسلمان ہو گئے. کیونکہ جب آدمی کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچی ہے، آج افسوس ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دینے میں بھی کوتاہی برت رہے ہیں، اللہ کا دین پہنچانے میں بھی کوتاہی برت رہے ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے، میں نے کچھ عرصہ قبل ایک محترمہ بہن کا جو ایک امریکن لڑکی تھی جس کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، وہ اسلام لے آئی. اسلام لانے کے بعد انہوں نے ایک دفعہ خطاب کیا تو اس خطاب کے چند جملے جو اس نے روتے ہوئے ادا کیے تھے، اس نے کہا کہ مسلمانوں سے، مجھے اپنے بھائیوں سے، مجھے مومنوں سے، مجھے اسلام کے ان بھائیوں سے ایک دکھ ہے کہ کافروں نے اگر کوئی چیز ایجاد کی ہے، مثلا انہوں نے پانی بنایا ہے، کوکو کولا بنایا ہے، پیپسی کولا بنایا ہے، میرنڈا بنایا ہے، 7 اپ بنایا ہے، یا اسی طرح ان کے کوئی معقولات کی چین ہیں، جیسے آپ کنٹیکی ہے، آپ دیکھتے ہیں میکڈونلڈ ہے، آپ دیکھتے ہیں برگر ہیں، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پین کیکس کے چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے پوری دنیا میں پہنچا دی ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے مسلمان ہیں کہ تمہارے پاس جنت و جہنم کا فلسفہ ہے، تمہارے پاس حق اور باطل کا فلسفہ ہے، تمہارے پاس ہدایت و غوایت کا فلسفہ ہے، لیکن تم نے دنیا کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں اللہ کا دین پہنچایا؟ کیوں نہیں اللہ کے دین کو عام کیا؟ کیوں نہیں تم نے گلی گلی میں جا کے اسے کہا کہ دیکھو آج مجھے اللہ نے اسلام نصیب کیا، میرے والدین جو کفر پہ فوت ہو گئے ان کے کفر پہ مرنے کا گناہگار کون ہو؟ کہ جس طرح مجھے دین کی دعوت پہنچی، مجھے اسلام کی دعوت پہنچی ہے، اگر میرے والدین کو بھی دعوت پہنچی تو شاید وہ بھی مسلمان ہو جائے. تو اس لیے ہم نے اتنی بھی کوتاہی کی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مکے کا ماحول ہے، تمام کفر کی قوتیں مخالف ہیں، لیکن صحابہ اندر اندر دین پہنچا رہے. حضرت خباب بن الارت کی کوشش سے حضرت سعید مسلمان ہو گئے. جب حضرت سعید مسلمان ہوئے تو اللہ نے فاطمہ بنت الخطاب کی مقدر میں بھی اسلام لکھا، وہ بھی اسلام. تو اب یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی حضرت خباب بن الارت جو ہیں وہ تشریف لاتے اور قرآن پڑھاتے ہیں. اسی اثنا میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوشحاً بالسیف، وہ اپنا یعنی تلوار لگائی ہوئی اور زرہ پہنی ہوئی اور تیر کمان ہاتھ میں اور ساری چیزیں اور غصے میں بھرے ہوئے جا رہے ہیں، تو بنی زہرہ کا ایک بندہ راستے میں ٹکر گیا. بنی زہرہ ایک قبیلہ ہے. اس نے جب دیکھا حضرت عمر کو کہا الی این یا عمر، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا واللہ اقتل محمد، نعوذ باللہ،
کہنے لگا خدا کی قسم ہے بس میں حضرت محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا عجیب بات ہے کہ انہو صفا آباءنا و اجدادنا و سب آلہتنا، انہوں نے ہمارے باپ دادے کے دین کو ٹھکرا دیا، انہوں نے ہمارے معبودان جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو وہ گالیاں دیتا ہے، لات عزا اور حبل کی توہین کرتا ہے، میں کب تک برداشت کر سکتا ہوں؟ تو بنی زہرہ کے اس شخص نے کہا کہ عمر عجیب بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بات کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے ہو وہی بات تو تمہارے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اس نے کہا جس بات پہ اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ تو تیرے گھر کے اندر بات آ چکی ہے، پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو، اللہ کے نبی سے تو بعد میں جا کے لڑنا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اسلم ختن کا سعید باختہ کا، تمہارا بہنوئی بھی اور تمہاری بہن بھی مسلمان ہوگی اور وہ بھی اسی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تو ایسا ہوا نا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ جیسے کسی نے تیل ڈال دیا ہوا آگ پر، پیٹرول چھڑک دیا، غصے میں انہوں نے دار ارقم کا رخ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور سیدھا بہن کے جا رہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، جب اللہ چاہتے ہیں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے پہ پہنچے تو حضرت خباب ابن الارت بھی گھر میں موجود ہیں، حضرت سعید بھی موجود ہیں اور بی بی فاطمہ بھی موجود ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کان لگا کے سنا کہ ایک کوئی آیت پڑھی جاتی ہے اور اسے بار بار دہرایا جا رہا ہے، جو کہ بی بی اور حضرت سعید وہ یاد کر رہے تھے آئے۔ تو غصے میں جب دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی تو حضرت خباب ابن الارت جو تھے وہ تو گھر کے کسی کونے میں چھپ گئے اور بی بی صاحبہ نے جلدی سے وہ قرآن شریف کی جو چیز تھی، پہلے زمانے میں لکڑیوں پہ اور چمڑے کے ٹکڑوں پہ اور ان چیزوں پہ قرآن شریف کی آیات لکھتے تھے بس صاحب، انہوں نے جلدی سے اس کو چھپا دیا۔ پتہ کھلا عمر کہنے لگا کہ کیا آواز تھی جو میں نے سنی؟ بی بی فاطمہ نے کہا کیا آواز، کیا سنا؟ اس نے کہا تم کچھ پڑھ رہے تھے اور یہ دیکھو بات سن لو، یاد رکھو مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ سعید بھی اور تم بھی مسلمان ہو گئی ہو۔ فقدم عمر، حضرت آگے بڑھے اور اپنے بہنوئی کو مارنا چاہا تو بہن درمیان میں ڈھال بن گئی، کہا کہ میرے شوہر پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، بس ضربہا عمر، حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارے۔ جب بہن کو مارا تو بہن کے چہرے سے خون، حضرت عمر کا ہاتھ تھا تو بہن کا چہرہ زخمی ہو گیا اور خون بہ رہا ہے، لیکن بہن آگے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا حضرت عمر بات سنو، اتنا جوش مت دکھاؤ، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے۔ فسمع، سن لو تم، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم اسلام لائے ہیں اور اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو، جو تمہاری طاقت ہے نا تم مٹا لو، اب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ اسلام لا چکے ہیں، ہم اسلام سے باہر نہیں نکل سکتے۔ حضرت عمر حیران ہے کہ خون بہ رہا ہے اور اس کے باوجود میری بہن میں اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی استقامت، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں تو جب جبلہ ابن الایہم پیش ہوا ہے، وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے بڑے شاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو کسرا میں دیکھا اور روم میں گیا، کیسر کے دربار دیکھے، فارس کے دربار دیکھے اور ان کا تم تراک اور شاہی تمکنت دیکھی، لیکن مجھے جب حضرت عمر کے دربار میں لایا گیا تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر کا عالم یہ تھا کہ ایک چادر باندھے ہوئے تھے اور مٹی میں اینٹیں بنا رہے تھے، لیکن کہتے ہیں سامنے جاتے ہوئے میں ڈر سے کانپنے لگ گیا، اتنی ہیبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر غور کیا اور سوچا کہ بات اب یہ مسئلہ جو ہے یہ لڑائی سے اور مار سے اور یہ طاقت سے حل نہیں ہوگا، تو حضرت عمر ٹھہر گئے اور کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے جو اللہ نے وحی فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا میں بھی سننے۔ اسی اثنا میں حضرت خباب بھی باہر آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا عمر اگر تم اللہ کا قرآن سننا چاہتے ہو اللہ کا قرآن سنو۔ تو بعض روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ تو صاف بات ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا، شرط یہ ہے کہ وہ زبان بھی پاک ہو جو قرآن پڑھے۔ آج اس لیے تاثیر نہیں ہے کہ ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا
کہ ہمارا رزق حلال نہیں رہا، ہمارا صدق مقال نہیں رہا، ہماری زبانیں جو ہیں جھوٹ بول کے غیبت کر کے گندی ہو چکی ہیں، ناپاک ہو چکی ہیں، تو پھر کیسے اثر؟ ورنہ اللہ کا قرآن ہو اور کیسے اثر نہ کرے؟ تو حضرت خباب بن الارت نے جب سورت طٰہٰ پڑھنی شروع کی، ابھی چند آیتیں پڑھی تھی کہ عمر نے کہا کہ بس 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 کرو، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کرتا۔ اور اس کے فوراً بعد کہنے لگا کہ خباب، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ این رسول اللہ، کہ اس وقت محمد مصطفیٰ کہاں ہوں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم؟ بس اب کرنٹ لگ گیا۔ اور یعنی یقین کریں کہ اسلام عمر کے لیے قربانی کس کی کام آئی؟ ایک عورت کی۔ اگر بہن اتنی جرت اور استقامت کا مظاہرہ نہ کرتی تو خدا جانے عمر قرآن بھی نہ سنتا، اور قرآن نہ سنتا تو شاید اسلام بھی نصیب نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو خباب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے آقا اس وقت دار ارقم میں ہوں گے، اور کہا کہ عمر میں تمہیں ایک خوشخبری بھی سنا دوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ کیا خوشخبری ہے؟ اس نے کہا کہ حضور نے چند دن ہوئے کہ کعبۃ اللہ میں بار بار یہ دعا مانگی ہے کہ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، میرا اللہ ان دو میں سے جو سب سے زیادہ تجھے محبوب و پسند ہو اس کے ذریعے میرے اسلام کو عزت دے، طاقت دے، غلبہ دے۔ کون؟ عمرو ابن ہشام، ابی جہل یا عمر ابن الخطاب، ان دو میں سے میرا مولا کسی کو مسلمان کر، کیونکہ ظاہری طور پر اسلام کے لیے اسباب غلبے کے جو ہیں وہ تب ہو سکتے ہیں کہ کوئی طاقت والی چیز جو ہے وہ اسلام میں داخل۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب دعوت کا کام کرنا ہو، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے اقربین میں، اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں دعوت پہنچائیں، اور اس کے بعد علاقے کے بڑے لوگوں سے بات کریں، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف فرعون کے لیے تو نبی نہیں تھے، اب تو پورے بنو اسرائیل کے بھی نبی، قبط کے لیے بھی نبی، اس زمانے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی نبی ہیں، لیکن حکم ہوا کہ نہیں فرعون سے۔ اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق جو ہے جب وہ ٹکراتا ہے تو اس کے سامنے پھر بڑے چھوٹے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ حضرت خباب بن الارت نے جب خوشخبری سنائی اور کہا عمر معلوم ہوتا ہے استجاب اللہ دعاء نبیہ محمد صلی اللہ، مجھے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، حضور کی دعا اللہ نے سن لی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے مرید نبی ہیں، اور حضرت عمر جو ہیں وہ مراد محمد مصطفیٰ ہیں کہ جن کو حضور نے خود مانگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، دار ارقم میں جب پہنچے ہیں تو اندر صحابہ موجود ہیں، اور اس وقت کھل کے دین کی تبلیغ ہوتی۔ جب انہوں نے آواز دی تو ایک صحابی نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر علی بابک، عجیب بات ہے کہ عمر دروازے پہ آ گیا، اس کا مطلب اس کو پتہ لگ گیا کہ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے ایک عورت کی قربانی سے آج عمر کو بدل دیا ہے، آج وہ عمر نہیں رہا، آج اس میں تبدیلی آ چکی ہے۔ تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس وقت حضرت حمزہ بھی موجود رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے کہا کہ صحابہ سے کہ کھول دو دروازہ، کوئی بات نہیں، اگر عمر آیا ہے تو کیا ہو گیا، اگر عمر کسی اچھی نیت سے آیا ہے تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں بڑھ کے استقبال کروں گا، اور اگر عمر کی کوئی نیت خراب ہے تو کوئی اکیلا ماں نے عمر کو تو بہادر نہیں پیدا کیا، ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھول دو دروازہ۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ عمر کی تو آنکھیں جھکی ہوئی اور کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور میں لڑنے نہیں آیا، میں تو اپنے آپ کو سونپنے آیا ہوں، میں تو کلمہ پڑھنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، اس کے نصیب ہونے کی سبب کون ہے؟ صرف وہ بی بی صاحبہ ہے فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو اسلام لانے پہ مجبور کر دیا، اور وہ سب سے بڑا محافظ بنا اسلام، یہ اللہ کے سبب۔ اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ ایک اور صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن حضور سفر میں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ موجود ہیں، سرکار دو جہاں موجود ہیں، سفر کا عالم ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ صحابہ اس مقام پہ ہیں کہ پانی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کا علاقہ یہ صحرا،
آپ یہاں سے اگر سفر کریں مدینہ منورہ کے لیے سفر کریں